اس نے دھیرے سے پلکیں کھولی، سامنے دھندلی مگر ساہتا حال چھت نے اپنا نظارہ کروایا جو دھیرے دھیرے سے واضح ہونے لگا تھا۔ سر میں درد کی شدید ٹیسیں اٹھی تھی، فضا میں خون کی ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے ہمت کر کے اٹھنا چاہا مگر ناکامی کے ساتھ کڑھاتے ہوئے وہیں گر گئی۔ سر بامشکل نیچے کو کر کے اس نے اپنا جائزہ لیا۔ وہ اس وقت ایک پرانے پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی، پورا وجود رسیوں میں جگڑا ہوا تھا اور وہ خون کی ناگوار بو اپنی پلکوں پر بہتی نمی سے اسے محسوس ہوگا کہ وہ اس کے زخمی ماتھے سے آ رہی تھی۔ درد کی شدید لہر اٹھنے پر وہ بہتی آنکھوں کے ساتھ بری طرح سے کڑا کر گئی۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دینا، پتہ نہیں کون سا گناہ سرزد ہو گیا مجھ سے جو زندگی کا کوئی پل چین سے نہیں جی سکی۔ اس کی سسکیاں بلند ہوئی، ہوش ٹھکانے آئے تو سب کچھ یاد آنے لگا تھا۔ تبھی وہاں پر اسے کسی اور وجود کی موجودگی کا احساس ہوا۔ شبنم جی گل کرنٹ کھا کر رہ گئی۔ سامنے وہ کرسی پر بندھی سسک سسک کے رو رہی تھی، چہرہ رونے کی شدت سے لال پڑا ہوا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ شبنم جی آپ؟ گل ٹھیک سے حیران بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ گردن گھما کر اس نے وقت دیکھنا چاہا، گھڑی تو نظر نہیں آئی اور وہ جگہ بھی خاصی اندھیری سی محسوس ہوئی۔ شبنم جی آپ یہاں کیا کریں؟ آپ کی تو خان سے کوئی دشمنی نہیں تھی، پھر آپ یہاں کیوں اور اب کیا وقت ہوا ہے؟ گل اپنے ذہن میں آئے سوالوں کو زبان پر لانے سے روک نہ پائی۔ دن کے 12 بج رہے ہیں، وہ آنسو سے بوجھل آواز میں اتنا ہی کہہ پائی۔ گل دنگ رہ گئی، وہ اتنی دیر تک بے ہوش رہی تھی اور کیا خان نے اسے اب دنیا کے سامنے منہ دکھانے کے لائق چھوڑا تھا؟ کیا وہ ایک عزت دار زندگی جی پائے گی؟ کئی سوالات دماغ میں اٹھنے پر بھی وہ سن سی پڑی رہ گئی۔ خان صاحب، اوزی ہوش میں آ گئی ہے، رشید نے پان زدہ بتی سے باہر نکالتے ہوئے خان کے کان میں سرگوشی کی۔ ہے ہا ہا، اچھا ہے۔ سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے اس کا کہکا فضا میں گونجا۔ دھوئیں کے مرگولے اٹھ اٹھ کر ہوا میں گم ہونے تھے۔ تو دیدار نہیں کریں گے خان صاحب؟ رشید کی بتیسی مارے شیطانیت کے اندر جانے کو تیار نہیں تھی۔ ہاں، مل لیں گے، تھوڑا تڑپنے دو تو ہماری اوزی کو، جتنا اس نے ہمیں تڑپایا ہے کچھ ہمارا بھی تو حق بنتا ہے۔ وہ کش پہ کش لگاتا خمار آلودہ لہجے میں کہے جا رہا تھا۔ جیتنے کا نشہ اس کو مدہوش کیے جا رہا تھا۔ جی خان صاحب، جو آپ کو بہتر لگے۔ رشید خان کے سامنے ماتھا ٹیکتا وہاں سے چلا گیا۔ اوزی خان اس کے حسین سراپے کو تصور میں لائے بڑبڑایا تھا۔ شام ہونے کو آگئی، اس کوٹھی نما کمرے میں مزید اندھیرا چھا گیا۔ وہ تو ان دونوں کی خوش قسمتی تھی جو شبنم کی کلائی میں بندی گھڑی کم از کم وقت جاننے کے کام تو آ رہی تھی۔ کوئی ان کے کمرے میں نہیں آیا تھا سوائے اس مکروہ شکل والے رشید کے جو کمرے میں جانگتا اور ہنستا ہوا چلا جاتا تھا۔ گل اسی حالت میں پڑی تھی اور نہایت اذیت کا شکار تھی۔ شبنم کی سسکیاں بھی ہر تھوڑی دیر بعد بلند ہوئی تھی۔ بو کی شدت سے ان دونوں کا معدہ سکڑے جا رہا تھا۔ تقریباً 1.5 دن کی بھوکی تھی گل، مجھے بچا لو، شبنم خوف کی شدت سے بول اٹھی۔ گل نے نہایت بے بسی سے اسے دیکھا، پر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ خان آپ کو یہاں کیوں لایا ہے؟ گل کو یہ سوال بری طرح سے تنگ کر رہا تھا۔ اس کا سوال سن کر شبنم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، نظریں چراتے ہوئے وہ چہرہ موڑ گئی، جبکہ گل بے بسی سے ایک بار پھر سے رونا شروع ہو گئی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور 2 ہٹی کٹی عورتیں اندر داخل ہوئی اور آتے ہی شبنم کی رسیاں کھولنے لگی۔ گل خوف سے ان کی حرکات کا جائزہ لینے لگی، جو بے دردی سے شبنم کا رسیوں میں جگڑا وجود آزاد کروا رہی تھی، جبکہ شبنم گڈی گڈی سے چلا رہی تھی، چل تجھے خان صاحب نے یاد کیا ہے۔ ان میں سے ایک نے گل اور شبنم کے سر پر دھماکہ کیا۔ نہیں شبنم جی کو، خدا کا واسطہ شبنم جی کو چھوڑ دو۔ گل بری طرح سے روتی ٹانگیں چلانے لگی، کیونکہ خان کے بلاوے کا مطلب وہ اچھے سے سمجھ چکی تھی، جبکہ شبنم آنے والے حالات کا سن کر ہی سن ہو گئی تھی۔ جب ان دونوں نے اسے گھسیٹتے ہوئے آگے لے جانا چاہا تو وہ یک لحظت جیسے ہوش میں آئی۔ گل، خدا کا واسطہ ہے، مجھے بچاؤ، چھوڑ مجھے، تم چھوڑ دو۔ وہ ان دونوں کی گرفت میں بری طرح سے مچلتی دردناک انداز میں چیخ رہی تھی، وہ اسے جانوروں کی طرح گھسیٹتی جا رہی تھی۔ گل بھی چیخ کر انہیں روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شبنم کی حالت منڈی میں کھڑے اس جانور کے جیسی تھی جسے اس کے محبوب مالک سے جدا کیا جا رہا ہو۔
مگر وہ اسے لے جا چکی تھی۔ بھوک سار میں اٹھنے والی سے خوف کا غلبہ خود بہ حاوی ہونے کے بعد گل ایک بار پھر سے ہوش و خروش سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ اگلی صبح شبنم کو واپس کمرے میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس کی حالت تار تار لباس چیخ چیخ کر اس کے لٹ جانے کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ جب سے واپس آئی تھی ایک مرین نقطے پر گرے جا رہی تھی۔ گل کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ بنا کچھ پوچھے ہی سب کچھ جان چکی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے ہر پل آرے سے اس کے کلیجے کو چیرا جا رہا ہو۔ شبنم کی خاموشی اور حالت اسے چیخ چیخ کر رونے پر مجبور کر رہی تھی، مگر وہ اس وقت اتنی کمزور پڑ چکی تھی کہ رو بھی نہیں سکتی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بھی جلد خان کے نام کی کالک منہ پر لگوانے کے لیے مجبور کر دی جائے گی۔ بھوکا پیاسا رکھے ان دونوں کو 2 دن ہو گئے تھے، ہر پل موت کے قریب لگتا ہے۔ اس نے ان 2 دنوں میں کروٹ بھی نہیں بدلی تھی۔ وجود اب جیسے تحتے کی مانند ہو گیا تھا۔ ہونٹوں پر پپڑی جم گئی تھی، زبان تالو کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں تھی اور آنکھیں مکمل کھلنے کی سکت ہو چکی تھی۔ اذیت کی انتہا تھی۔ ماہر کو اسے دور ہوئے آج 5واں دن چڑھایا تھا۔ کل ماہر جی نے گھر کو لوٹ آنا تھا کہ مجھے نابک انہوں نے مجھے نہیں ڈھونڈا ہوگا۔ آنسو آنکھوں سے نکل کر اس کی کانپٹی میں جذب ہونے لگے۔ لیکن انہیں مجھ سے زیادہ شبنم جی کی فکر ہوگی، ان کی منگ ہے اور محبت بھی۔ دماغ میں کچھ دن پہلے چہکتے ہوئے اپنی منگنی کی انگوٹھی دکھاتی شبنم کا عکس لہرا تھا، جو چہرہ موڑ کر اس نے نیم مردہ سے شبنم کو دیکھا۔ دل پر ایک بوجھ سا آ گرا تھا۔ ماہر جی ماہر کا نام پکارتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ شبنم کو جیسے کسی نے گہری نیند سے جھنجھوڑ دیا تھا۔ یہاں کوئی کرنٹ کا جھٹکا تھا جو اس کے مردہ وجود میں بجلی دوڑا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی خشک ویران آنکھوں میں پانی کا سمندر اترنے لگا اور وہ اتنی شدت اتنی تڑپ سے روئی گل کو لگا کہ وہ اس سوگ میں ہی مر جائے گی۔ ہماری اوزی کی کیا حالت ہے، کتنی سانسیں لے پائے گی مزید؟ خان نے اپنے پیروں کی مالش کرتے رشید سے پوچھا۔ خان صاحب کمزور چھوکری ہے، زیادہ بھوک نہ سہ پائے گی، زیادہ امید نہیں ہمارے کو، رشید نے ترس کھانے والے انداز میں کہا۔ ہاں چلو آج رات تک تو جی لے گی نا، آج بے دن اس کو ہمارے پاس۔ خان پرسکون سا تکیے کے ساتھ ٹیک لگاتا ہوا بولا۔ جو حکم خان صاحب، رشید نے فوراً سر جھکا دیا۔ ویسے خان صاحب جان کے مان پاؤں تو ایک بات پوچھوں؟ قدرے توقف کے بعد رشید ڈرتے ڈرتے بولا۔ ہاں پوچھ۔ خان کا موڈ آج کافی خوشگوار تھا۔ خان صاحب آپ کو اوزی چاہیے تھی نا، پھر یہ دوسری چھوکری کیوں، اور اوزی کو اتنی چوٹ کس لیے؟ وہ ڈرتے ڈرتے آہرکار پوچھ اٹھا۔ خان کی گہری سانس لی۔ تو جانتا ہے اس کی ماں مرتے مرتے بھی ہمارے منہ پر تماچا مار گئی تھی۔ مجھ سے بچنے کے لیے اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے خود کو ایک لمحے کے اندر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہاں خون گرا تھا اس کا، وہ غضب ناک سا اپنے چہرے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اس کا غضب دیکھ کر رشید کا خون سوکھے جا رہا تھا۔ میں اسے تڑپا تڑپا کر مرنا چاہتا تھا، پر اس نے خود کے لیے جلدی موت چن لی۔ لیکن یہ اوزی، اس کو میں ایک جگہ رکھ کر تڑپاؤں گا، پھر بھوک کی شدت سے تڑپے گی وہ، اور پھر آخر میں میں اس کی سب سے قیمتی شے چھین لوں گا۔ اس کے بعد وہ مرے یا جیے ہمارے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے جڑیوں بڑے چہرے پر صفاقیت کا سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا۔ رشید دل ہی دل میں اسے گالیاں دے کر رہ گیا۔ نیم بے ہوشی میں اسے احساس ہوا جیسے کوئی بے دردی سے اس کے وجود کو مار رہا ہو۔ باری ہوتی پلکوں کا بوجھ اٹھا، اس نے بامشکل آنکھیں کھولی۔ وہاں خود پر جھکی ان 2 عورتوں کو دیکھ اس کی تمام حسیات یکدم سے بیدار ہو گئی۔ اس کی رسیاں کھل رہی تھی، گل کے منہ سے سسکیاں نکل گئی۔ اس نے گردن موڑے شبنم کی طرف دیکھا جو بے انتہا خوف سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ گل سمجھ گئی اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ اب یقیناً اس کے لٹنے کا وقت آ گیا تھا۔ ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گئی۔ مجھے لے جاؤ، اس کو چھوڑ دو، اسے شبنم کی درد میں ڈوبی آواز سنائی دی تھی۔ کلیجہ پھٹنے کو آ گیا۔ ان عورتوں نے چونک کر شبنم کی طرف دیکھا۔ ہوش ہو کر تجھے خان صاحب کو اوزی چاہیے، تو نہیں، ان میں سے ایک کرہت آواز میں بولی۔ گل کی دبی دبی سسکیاں بلند ہونے لگی تھی۔ نہیں، خدا کا واسطہ، مجھے تو برباد کر ہی چکا ہے وہ خان، گل کو مت کرو پلیز۔ وہ بلک بلک کر رو پڑی۔ چپ کر جا، زیادہ ہوشیاری مت دکھا،
ہم خان صاحب کے حکم کے پابند ہیں۔ تیرے نے ان میں سے ایک نے جھٹکے سے گل کو بٹھاتے ہوئے شبنم کو جھڑکا۔ گل کو لگا اس کے وجود کی ساری ہڈیاں کڑک گئی ہوں۔ نہیں، اسے چھوڑ دو۔ شبنم بلکی وہ اب گل کو کھینتی ہوئی لے جا رہی تھی۔ وہ بھی خاموشی سے سال گھسیٹتی چلی جا رہی تھی۔ کوئی مزاحمت نہیں تھی اس کے انداز میں، حرکات میں ایک بے جان سی مورت دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اسے کمرے سے لے جا چکی تھی۔ باہر بادل گرجنے لگے، بجلی کی چمک نے پل بھر کے لیے اس اندھیری کوٹھی میں اجالا سا کر دیا۔ اس وقت شبنم نے خلوص دل سے دعا کی تھی کہ زندگی کے ان مشکل لمحات میں بھی کاش کوئی روشنی بن کر ان کے اندھیر دن رات کو اجالے سے بھر دے۔ خوش آمدید ہوزی۔ وہ عورتیں اسے خان کے کمرے میں پٹھتی جا چکی تھی۔ تبھی خان چہکتا وہ اس کی طرف آیا۔ گل ہاتھوں کے سہارے پیچھے کو کھسکی تھی۔ کہیں بھی جا چندہ تیری ہر راہ مجھ پر ہی آ کر رکتی ہے، جیسے تیری ماں آخری لمحوں میں تیرے باپ کی بجائے ہماری بازو میں مری تھی۔ وہ حماسے سے کہتا جا رہا تھا۔ گل کو لگا اسے سننے میں غلطی ہو گئی ہے۔ لفظ مری پر وہ سناٹے میں چل گئی۔ کیا کیا تو نے میری ماں ابا کے ساتھ؟ کپ کپاتے لہجے میں اتنا ہی پوچھ پائی۔ مار دیا، اور کیا کرنا تھا؟ ہاتھ جاڑتے ہوئے وہ یوں بولا جیسے کسی بے مول چیز کی بات کر رہا ہو۔ گل کو لگا آسمان پورے کا پورا اسپان پڑا ہو۔ ریت ہاتھوں میں دبائے اس نے پوری قوت سے مٹھیاں بھینچی۔ اس کی اماں ابا اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے تھے۔ یہ خیال اسے بے موت مار رہا تھا۔ ہی ہی ہا ہا ہا۔ خان اپنے محسوس قہقہے کے ساتھ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ کیسا لگا سن کے وہ اب گل کے زخموں پر نمک چھڑک رہا تھا۔ گل نے سر کی انتہا کو چھو کر اپنی مٹھیوں میں بڑی ریت خان کے چہرے پر اچھالی۔ خان ایک دم بلبلا کر پیچھے کو ہٹا۔ گل پوری طاقت لگا کر اٹھی۔ وہ اپنے بچاؤ کے لیے کچھ تلاشنا چاہا، ساتھ ہی ساتھ وہ پوری شدت سے روتی ہوئی خان پر بڑھ بڑھ کے ریت اچھال رہی تھی۔ تو رک ذرا، غضبناک سا خان پاگل کتے کی مانند بولا ہوتا اس کے سے بڑا اور گل کو قابو کرنا چاہتا بھی۔ گل کی دردناک چیخ کے ساتھ ایک لمحے کے لیے ہر سو سناٹا چھا گیا تھا۔ خان درد کی شدت سے دوہرا ہوتا گھٹنوں کے بل گرا۔ گل بھی اپنے کندھے کو ہاتھوں سے دبوچے لہو رنگ آنکھیں لیے پلٹی۔ اسی پل اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ منظر بار بار دھندلا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ خون سے رنگے جا رہے تھے۔ کندھا بھیگتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ درد کی ایک شدید لہر اٹھی تھی، مگر یہ درد بھی میٹھا سا لگنے لگا تھا۔ اپنے من پسند شخص کو دیکھ لینے کے بعد اس کی کڑواہٹ، اس کی اذیت کہیں اڑن شروع ہو گئی تھی۔ گل ماہر ریوالور نیچے پھینکتا دیوانہ وار اس کی طرف بڑھا۔ گل نے بھی آگے بڑھنا چاہا، مگر قدموں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوسھ سکتی، ماہر کی مضبوط گرفت نے اس کے گرد حصار باندھا۔ اپنا وجود یکدم اسے ہلکا محسوس ہونے لگا تھا۔ خان درد کی شدت سے زمین پر گرا چیخ رہا تھا۔ اس کی حالت باولے کتے کے جیسی تھی۔ پولیس کی سائرن کی آوازیں گونجنے لگی۔ گل، گل تم ٹھیک ہو؟ گل جواب دو۔ اس کا چہرہ تھپتھپاتا اسے پکار رہا تھا۔ اس کے کندھے سے سا ٹکائے گل اس کی تڑپ محسوس کر رہی تھی۔ گل جواب دو پلیز، تم ٹھیک ہو نا؟ مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے تمہیں گولی لگی، بہت درد ہو رہا ہے نا؟ وہ لہجے میں درد اور تڑپ لیے بول رہا تھا۔ پانی، گل کی گڈی گڈی آواز نکلی۔ پانی، پانی چاہیے۔ اس کو جلدی سے دیوار کے سہارے بٹھا تھا۔ وہ ایک ایک جگہ چھاننے لگا، کہیں پانی نہیں تھا۔ باہر بادل زور سے گرجے۔ ماہر زور سے چونگا۔ اسی لمحے ایک خیال آنے پر اس کے چہرے پر چمک دوڑ گئی۔ وہ واپس گردن ڈلکائے بیٹھی گل کی طرف بھاگا اور اسے ساتھ لیے باہر کی طرف نکل گیا۔ گل کا سر پیچھے کو ڈلکا ہوا تھا، مدم مدم سانسیں لیتے ہوئے جینے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ چھپاک چھپاک کی آوازوں کے ساتھ ماہر کے قدم انڈر گراؤنڈ ایریا سے باہر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ باہر آتے وہ بارش کی تیز بوچھار میں پوری طرح سے بھیگنے لگے۔ گل کو نیچے بٹھا کر اس نے گھٹنے کا سہارا دیا، ساتھ ہی وہ ہاتھوں کا پیرا بنا کر بارش کا پانی جمع کر کے گل کے لبوں تک پہنچا رہا تھا۔ گل کی آنکھوں میں اس وقت خوشی کے آنسو تھے، بے شک یہ اس کی زندگی کے لمحوں میں سے سب سے حسین لمحات تھے۔ شکریہ۔ سیر ہونے پر وہ اتنا ہی بول پائی۔ چلو اب گھر چلے۔ ماہر نے اٹھنا چاہا، مگر گل نے اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر اسے روک لیا۔ شبنم جی، مارے نکاہت کی اسے بات کرنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ نام مت لو اس کا۔ اپنی جیب سے رومال نکالے ہوئے وہ تعصب اور غصے کے ملے جلے جذبات لیے کہہ رہا تھا۔ لیکن کیوں وہ حیران ہوئی؟
تم زیادہ سوال مت کرو، ہارون اسے لے آئے گا، تمہارا زندہ رہنا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے کندھے پر رومال باندھے ہوئے وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا، مگر وہ آپ کی مانگ ہے، آپ تو ان سے محبت کرتے ہیں نا؟ گل چاہتے ہوئے بھی اپنی زبان پہ آئے سوال کو نہ روک پائی۔ یہ حادثہ کب پیش آیا؟ ماہر کے کام کرتے ہاتھ رکے اور منہ مارے حیرت کے کھل گیا تھا۔ آپ جھوٹ مت بولیے، شبنم جی نے مجھے وہ انگوٹھی بھی دکھا دی جو آپ نے انہیں اپنے نام کرنے کے لیے پہنائی تھی، اور اسٹاپ اٹ گل، وہ غصے سے جنجلا گیا۔ اس کے تنے میں نقوش دیکھ کر گل ڈر کر خاموش ہوگی۔ کوئی بھی لڑکی اپنے ہاتھوں میں پہنی ہوئی انگوٹھی تمہیں دکھا کر یہ کہے گی کہ یہ ماہر نے اسے پہنائی تھی تو تم مان جاؤ گی؟ وہ تعصب سے کہہ رہا تھا۔ گل شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ انسان کو اس قدر بیوقوف نہیں ہونا چاہیے، اس دنیا میں جینے کے لیے کچھ تو عقل کا ساتھ ہو، ورنہ تم تو گئی۔ اس نے جھک کر گل کے ماتھے پر انگلی ماری۔ گل کا دل چاہا کہ وہ وہیں زمین میں دس جائے۔ تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ کوئی تو ہو جو تم جیسی بیوقوف لڑکی کا ساتھ دے، ورنہ تم تو ماری جاؤ گی۔ اس کے لہجے کی مانی ہیزی پر گل نے چونک کر اسے دیکھا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ جلدی سے نظر جھکا کہ منحوس آدمی اب تو ٹھرکی ہو رہا ہے۔ چھی چھی، شرم نہیں آتی؟ ماہر کے دماغ نے اسے ڈپٹا جبکہ دل بے ایمانی پر اکسا رہا تھا۔ اس نے دماغ سے اتفاق کیا، چلو اب نکلتے یہاں سے۔ گل نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ ایک ہی سیکنڈ میں اس لیے وہاں سے نکل گیا تھا۔ وقت آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے کو سڑکنے لگا۔ شاہ پر ہاتھوں میں گھماتے ہوئے وہ گنگناتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ سامنے گھر کی تر بتر حالت دیکھ اس کو جھٹکا لگا۔ تیزی سے بھاگ کر وہ کچن میں گیا۔ وہاں یوں لگ رہا تھا جیسے یہاں پر کچھ دیر پہلے دنگل ہوا ہو۔ فرش پر خون پڑا تھا، چیزیں بکھری پڑی تھی، سٹول زمین بوس ہوا تھا۔ ان سب سے ہوتی ہوتی اس کی نظریں کپڑے کے ٹکڑے پر گئی تھی۔ جھک کر اس نے اٹھایا تو ایک لمحے کے لیے اسے لگا اس کی نظر کا دھوکہ ہے۔ اس نے پھر سے آنکھیں مل مل کر دیکھا، یہ تو شبنم کے سوٹ کا کپڑا تھا۔ آفتاب کو لگا آسمان اس پر ٹوٹ پڑا ہو۔ وہ پاگلوں کی طرح شبنم کو ڈھونڈنے واپس بھاگا۔ گھر کا ایک ایک کونا چیک کر لیا اس نے، شبنم کہیں بھی نہیں تھی۔ او نہیں! بال ہاتھوں سے نوچتے ہوئے وہ چیخنے لگا۔ آنسو آنکھوں سے لگاتار جاری تھے، پورا وجود بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ ٹانگیں ساتھ دینے سے انکاری تھی۔ بہن کی محبت اور پیسے کے لالچ میں وہ گل کی زندگی برباد کرنے کو تیار ہو گیا تھا۔ تبھی ہان سے 50,000 کے بدلے گل کا سودا کرایا تھا، مگر یہ کیا؟ اس چکر میں وہ یہ بھول گیا تھا کہ ہان سودے کے طور پر اس کی بہن تو بھی لے جا سکتا تھا، بلکہ وہ تو لے جا چکا تھا۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر اس نے خود کو کمپوز کیا اور پھر اپنے فون کی طرف بڑھا۔ اس کی کانپتی انگلیاں ہان کا نمبر ڈال کر ہی تھی۔ دوسری طرف سے کال فوراً ریسیو کر لی کہ دیکھو آفتاب، ماننا پڑے گا، تمہاری بہن بھی مست مال ہے، اس کی قیمت بھی چاہتے ہو۔ ہان کی بات سن کر اسے اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ قدموں تلے زمین کھسک گئی۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر آ گرا۔ نہیں 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 ہان، اس کو چھوڑ دو۔ اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ غم اور غصے کی شدت سے وہ اٹکتا ہوا مگر چیخ اٹھا، ہے ہا ہا ہا۔ ہان کو غصہ دکھا رہے ہو؟ مت بھولو تمہاری بہن ہمارے قبضے میں۔ ہان کی کرت آواز گونجی۔ اس قدر شدید ٹھنڈ میں بھی آفتاب کو پسینے آنے لگے۔ خدا کا واسطہ ہان، اسے چھوڑ دو، وہ میری بہن ہے۔ تم چاہو تو جو پیسے میں نے تم سے تمہاری اوزی کے بدلے مانگے تھے وہ میں لوٹا دوں گا۔ خدا کا واسطہ ہے اسے چھوڑ دو۔ وہ برداشت نہ کر پا رہا تھا اور رو رہا تھا، دل پھٹنے کے قریب آ رہا تھا۔ ہی ہا ہا جواباً ہان صرف بے رحمی سے ہنسا تھا۔ اس غم اور خوف کی کیفیت میں آفتاب پر غصہ غالب آنے لگا۔ وہ کہاں عادی تھا کسی کے سامنے بھیک مانگنے کا، تبھی جب وہ بولا تو اس کی آواز میں دھمکی کی گرماش تھی۔ تجھے کیا لگتا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا؟ میں اپنی بہن کو ضرور بچاؤں گا۔ ابھی پولیس کے ساتھ گاؤں پہنچتا اور تجھے اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ اس کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ ہم گاؤں میں ہوں گے تو پکڑے جاؤ گے نا؟ پکڑا جانا؟ ہان کی سرسراتی ہوئی آواز پر آفتاب کو امید کی آخری کرن بھی ختم ہوتی دکھائی دی۔ دوسری طرف سے کال فوراً کاٹ دی گئی۔ آفتاب چیختا رہ گیا مگر اس کی سننے والے کوئی نہیں تھا۔ اس کا وجود بری طرح سے کانپ رہا تھا، سر ڈول رہا تھا، وہ پاگل ہوا جا رہا تھا۔ کوئی راہ نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ جب وہ خود پر پڑی تو اپنے گناہ یاد آنے لگے۔ آسمان کی طرف چہرہ کیے وہ روتا ہوا معافیا مانگنے لگا۔ سجدے میں گر کر اس نے خدا سے بہت معافیا مانگی، اپنی بہن کی سلامتی کی، اس کی زندگی کی، مگر افسوس وہ اس معاملے میں بھی خود غرض رہا۔ گل کے واسطے اس کے ہاتھ دعا کے لیے نہ اٹھے۔
اس کو اس وقت صرف اپنی بہن کی فکر تھی۔ ہوش آنے پر وہ اب اس کا حال سوچنے لگا۔ دماغ لڑا لڑا کر بھی صرف ایک راہ دکھائی دی جس میں اسے اپنا آپ ہر طرح سے پھنسا ہوا محسوس ہوا، مگر اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ اس نے فی الحال اپنا آپ حالات کے دہانے پر چھوڑ دیا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے ہارون کا نمبر ڈائل کیا اور صورتحال گول مول کر کے بتا دی۔